بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو کی حماقت۔ شہنشاہ افراسیاب طلسم ہوشربا کا شہنشاہ ہونے کے باوجود گزشتہ کئی روز سے بے حد پریشان اور افسردہ تھا۔ افراسیاب کی ملکہ، اس کی ماں اور منہ چڑھے وزیروں نے کئی بار اس سے پوچھنا چاہا کہ وہ اچانک کیوں افسردہ اور پریشان رہنے لگے ہیں، لیکن شہنشاہ افراسیاب نے کوئی واضح جواب نہ دیا اور وہ سب اس کی ناراضگی کی ڈر کی وجہ سے خاموش ہو گئے۔ آج بھی شہنشاہ افراسیاب پریشان اور افسردہ اپنی خوابگاہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کی ملکہ، جو سامری جادوگر کی بڑی بیٹی تھی، اندر داخل ہوئی اور خاموشی سے آ کر ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ شہنشاہ، آپ مجھے بھی نہ بتائیں گے کہ کس چیز نے آپ کو اس قدر پریشان اور افسردہ کر رکھا ہے؟ ملکہ نے بڑے لاڈ بڑے لہجے میں کہا۔ بتانے کا کوئی فائدہ بھی نظر آئے تو بتاؤں، شہنشاہ افراسیاب نے افسردہ سے لہجے میں کہا۔ شہنشاہ، آپ کو معلوم تو ہے کہ میں دنیا کے سب سے بڑی سامری جادوگر کی بیٹی ہوں۔ آپ مجھے بتائیے، اگر میری سمجھ میں نہ آیا تو میں اپنے باپ کی روح سے پوچھوں گی۔ بہرحال میں آپ کو اس طرح پریشان اور ملول نہیں دے سکتی، ملکہ نے کہا۔ لیکن تمہارا باپ سامری جادوگر تو اب جہوز جادو کے عمل کے لیے 40 سال کا چلہ کاٹ رہا ہے، اسی لیے اس دوران وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ شہنشاہ افراسیاب نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن میں اس کی منہ چڑھی بیٹی ہوں، میرے لیے وہ چلہ بھی چھوڑ سکتا ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ وہ جادو دیوتا نے میرے باپ کو چلہ پورا کرنے سے پہلے ہی جہوز جادو اناج کر دیا ہے۔ جادو دیوتا میرے باپ کی روح سے بے حد خوش ہیں، ملکہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ او، اس کا مطلب ہے کہ سامری جادوگر کا چلہ پورا ہو گیا ہے، پھر تو وہ واقعی تم سے بات کر سکتا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کافی عرصے کے بعد پہلی بار خوش ہو کر کہا۔ آپ بتائیں تو صحیح، کیا بات ہے؟ ملکہ نے کہا۔ ملکہ، مجھے اطلاع ملی ہے کہ کالے سمندروں کی تہ میں رہنے والا مستان جادوگر، جسے جادو دیوتا نے 1000 سال کی قید کی سزا دی تھی، اپنی سزا پوری کر چکا ہے، اور وہ اب کالے سمندروں کی تہ سے نکل کر ہماری دنیا میں آ جائے گا۔ اور تم جانتے ہو کہ مستان جادوگر کس قدر طاقتور اور خوفناک جادوگر ہے۔ سامری جادوگر بھی جادو میں اس کے سامنے بچہ ہے، اور ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ مستان جادوگر کا ارادہ ہمیں قتل کرنے کا اور طلسم ہوشربا کا شہنشاہ بننے کا ہے۔ اور تم جانتی ہو کہ مستان جادوگر کا مقابلہ دنیا کا کوئی جادوگر بھی نہیں کر سکتا، اسی لیے وہ لازماً ہمیں قتل کر دے گا اور خود طلسم ہوشربا کا شہنشاہ بن جائے گا۔ اسی لیے ہم بے حد پریشان ہیں اور افسردہ ہیں کہ اب ہماری زندگی کے دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ او، یہ تو واقعی انتہائی خطرناک بات ہے، لیکن آپ جادو دیوتا سے بات تو کریں، انہوں نے ہی آپ کو شہنشاہ بنایا ہے۔ ملکہ بھی شہنشاہ کی بات سن کر بے حد پریشان ہو گئی۔ میں نے بھی بات کی ہے، لیکن جادو دیوتا مجھ سے ناراض ہیں، اس نے صرف اتنا کہا ہے کہ یہ تمہارا آپس کا معاملہ ہے، اس لیے آپس میں جانو۔ شہنشاہ افراسیاب نے جواب دیا، اور اب تو ملکہ اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی۔ وہ سامری جادوگر کی بیٹی ہونے کی وجہ سے اچھی طرح سے جانتی تھی کہ مستان جادوگر کس قدر طاقتور اور خوفناک ہے۔ یہ تو اس نے ایک بار جادو کی طاقت کے گھمنڈ میں آ کر جادو دیوتا پر جادو کرنے کی گستاخی کر دی تھی، جس پر جادو دیوتا نے ناراض ہو کر اسے 1000 کے لیے کالے سمندروں کی تہ میں قید کر دیا تھا۔ میں اپنے باپ کی روح سے بات کرتی ہوں، وہ ضرور اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالیں گے، ملکہ مرینا نے کہا، اور اٹھ کر وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی اور اس نے منہ ہی منہ میں کچھ منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک سر جھکائے وہ پڑھتی رہی، پھر اچانک اس نے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں جھٹکے، اس کے ساتھ ایک زوردار کڑاکا ہوا اور دوسرے لمحے سامری جادوگر کی روح ان کے سامنے آ موجود ہوئی۔ شہنشاہ افراسیاب بھی سامری جادوگر کی روح کے سامنے جھک گیا۔ سامری جادوگر کی روح کی خدمت میں اس کی بیٹی مرینا سلام عرض کرتی ہے، ملکہ مرینا نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ سامری جادوگر کی روح کی خدمت میں اس کا داماد شہنشاہ افراسیاب بھی سلام عرض کرتا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے بھی مؤدبانہ لہجے میں کہا، ہم نے تم دونوں کا سلام قبول کیا، ہمیں کیوں بلایا گیا ہے؟ سامری جادوگر کی روح نے کڑکدار لہجے میں کہا، اور ملکہ مرینا نے مستان جادوگر اور اس کے ارادوں کے بارے میں ساری بات تفصیل سے بتا دی۔ اوہ، یہ تو انتہائی خطرناک بات ہے، مستان جادوگر تو واقعی انتہائی خطرناک جادوگر ہے۔ اگر اس کا ارادہ شہنشاہ افراسیاب کو قتل کر کے طلسم ہوشربا پر قبضہ کرنے کا ہے تو پھر اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی، میں بھی نہیں روک سکتا۔ سامری جادوگر کی روح بھی پریشان ہو گئی۔ ابا جان، میرا سہاگ بچائیے، میں بیوہ ہو جاؤں گی، کوئی حل نکالیے، کوئی بھی حل۔ ملکہ مرینا نے اپنے باپ کی بات پر رونا شروع کر دیا، جبکہ شہنشاہ افراسیاب کا چہرہ بھی زرد پڑ گیا۔ اب تک اسے امید تھی کہ شاید اس کا سسر اسے بچا لے گا، لیکن اب یہ امید بھی ختم ہو گئی تھی۔ بیٹی، یہ ایک ایسی مجبوری ہے جس کا کوئی حل نہیں، صرف جادو دیوتا ہی اسے روک سکتا ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ سردار امیر حمزہ کے ساتھ لڑائی کی وجہ سے جادو دیوتا افراسیاب سے ناراض ہے، سامری جادوگر نے کہا۔ یہ بات ہے تو میں مستان جادوگر سے لڑوں گی، پہلے میں اپنی جان دوں گی، پھر شہنشاہ کی طرف اس کی نظر اٹھنے دوں گی، ملکہ مرینا نے بڑے پرعزم ارادے سے کہا۔ یہ سب جذباتی باتیں ہیں،
تم کیا کوئی بھی مستان جادوگر کا جادو میں مقابلہ نہیں کر سکتا؟ وہ ایک لمحے میں بھی سب کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ ارے ہاں، صرف ایک حل ہو سکتا ہے، سامری جادوگر نے کہا، اور ملکہ اور شہنشاہ دونوں اس کی بات پر چونک پڑے۔ کون سا حل ابا جان؟ جلدی بتائیے، ملکہ مرینا نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ لیکن یہ حل تمہارے لیے بیکار ہے، سامری جادوگر نے کہا، آپ بتائیں تو صحیح۔ شہنشاہ افراسیاب نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا، اس دنیا میں صرف ایک آدمی ایسا ہے جو چاہے تو اپنی عیاری کی وجہ سے مستان جادوگر کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ سامری جادوگر نے کہا، او کہیں آپ عمر و عیار کے متعلق تو نہیں کہہ رہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے عیاری کا لفظ سنتے ہی چونک کر پوچھا۔ ہاں سردار امیر حمزہ کا درباری عمر و عیار، وہ دنیا کا سب سے بڑا عیار ہے۔ اگر وہ مستان جادوگر کے مقابلے پر آ جائے تو شاید اپنی بے پناہ عیاری سے اس کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو جائے، اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں۔ سامری جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن عمر و عیار تو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ ہماری مدد کیوں کرے گا؟ پھر وہ کالے سمندروں کی تہہ میں پہنچ ہی نہیں سکتا۔ شہنشاہ افراسیاب نے جواب دیا، مستان جادوگر کالے سمندروں کی تہہ میں کیسے نکلنے کے بعد 1 ماہ تک سفید جزیرے پر اپنے پرانے محل میں آرام کرے گا؟ یہ اس کے لیے ضروری ہے، وہ 1 ماہ تک آرام کرنے کے بعد ہی کوئی کام کر سکتا ہے۔ اگر اس نے 1 ماہ محل میں نہ گزارا تو پھر 1000 سال کے لیے قید ہو جائے گا، یہ ضروری شرط ہے، اور اس 1 ماہ کے دوران اس سفید جزیرے پر کوئی جادوگر نہیں جا سکتا، یہ بھی قانون ہے۔ البتہ عام انسانوں کے لیے ایسی کوئی ممانعت نہیں، اسی لیے اگر عمر و عیار چاہے تو اسے 1 ماہ کے دوران سفید جزیرے پر جا کر مستان جادوگر کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ مستان جادوگر چونکہ 1000 تک کالے سمندروں کی تہہ میں قید رہا ہے، اسی لیے اسے عمر و عیار کے بارے میں علم ہی نہیں ہوگا۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ عمر و عیار کی عیاریوں میں پھنس جائے۔ سامری جادوگر نے کہا، میں خود جاؤں گی عمر و عیار کے پاس، میں اس کے پیر پکڑ لوں گی۔ ملکہ مرینا نے کہا، بیٹی عمر و عیار اس طرح کبھی بھی آمادہ نہیں ہوگا، بس ایک صورت ہے، عمر و عیار بے حد لالچی آدمی ہے، وہ جادوگروں کا خاتمہ بھی لالچ کی وجہ سے ہی کرتا ہے، اسی لیے اگر اسے کوئی بڑا لالچ دیا جائے تو وہ یقیناً مستان جادوگر کا مقابلہ کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ اور پھر یہ افراسیاب کی قسمت ہے کہ اگر عمر و عیار مستان جادوگر کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو افراسیاب کے راستے کا کانٹا ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا، ورنہ مجبوری ہے۔ سامری جادوگر نے کہا، کچھ بھی ہو سامری جادوگر، عمر و عیار برحال سردار امیر حمزہ کا درباری ہے، وہ تو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ کسی لالچ میں بھی نہیں آئے گا، وہ تو ہماری موت پر خوش ہوگا، ہم نے بھی تو بے شمار بار اسے مارنے کی کوشش کی ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے مایوس لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، اگر عمر و عیار کو پتہ نہ چلے گا کہ اس کا کام کس فائدے تک پہنچ سکتا ہے تو وہ لازماً لالچ کے تخت مستان جادوگر کے مقابلے میں آ سکتا ہے۔ سامری جادوگر نے کہا، ٹھیک ہے ابا جان، آپ کی بہت بہت مہربانی، میں خود عمر و عیار کے پاس ایک عام عورت بن کر جاؤں گی اور اسے مادہ کروں گی کہ میں اسے اتنی دولت دوں کہ وہ لازماً اپنی جان پر بھی کھیل جائے گا۔ ملکہ مرینا نے کہا، ٹھیک ہے، کوشش کرو، اگر وہ آمادہ ہو جائے۔ مستان جادوگر پرسوں اپنے محل میں چلا جائے گا، کل رات اس کی قید ختم ہو رہی ہے، سامری جادوگر نے کہا، اور اس کے ساتھ ایک زوردار کڑاکے سے اس کی روح غائب ہو گئی۔ ملکہ مرینا، آپ تلسم ہوشربا کی ملکہ ہیں، آپ کیسے اس عیار کے پاس جائیں گی؟ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، میں اس کو یہ تھوڑا بتاؤں گی کہ میں ملکہ ہوں، آپ دیکھنا میں عمر و عیار کو کس طرح شیشے میں اتارتی ہوں۔ بس آپ ایک کام کیجئے، اپنے خزانے میں سے مجھے تکونی ہیرا دلوا دیں، یہ ہیرا میں پیشگی کے طور پر عمر و عیار کو دوں گی، مجھے یقین ہے کہ اس ہیرے کو دیکھتے ہی وہ خوشی سے پاگل ہو جائے گا۔ ملکہ نے کہا، تکونی ہیرا؟ وہ تو میرے خزانے کا سب سے قیمتی ہیرا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے چونکتے ہوئے کہا، آپ بھی کمال کر رہے ہیں، یہاں مسئلہ آپ کی جان کا آ گیا ہے اور آپ ہیرے کو قیمتی کہہ رہے ہیں، آپ کی جان سے زیادہ قیمتی تو ہیرا نہیں ہو سکتا۔ ملکہ مرینا نے جواب دیتے ہوئے کہا، ملکہ آپ عمرو کو نہیں جانتی، وہ بے حد عیار ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ ہیرا بھی قابو کر لے اور کام بھی نہ کرے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، آپ یہ بات مجھ پر چھوڑ دیں، عمر و یار کو اس کام پر آمادہ کرنا میرا کام ہے۔ ملکہ مرینا نے کہا، اچھا جیسے تمہاری مرضی۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، اور پھر اس نے زور سے تالی بجائی۔ دوسرے لمحے ایک دربان اندر آیا اور اس نے جھک کر ملکہ اور شہنشاہ کو سلام کیا۔ شاہی خزانہ دار کو حاضر کیا جائے، شہنشاہ افراسیاب نے کہا، اور دربان سلام کر کے واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد شاہی خزانہ دار اندر آیا اور سلام کر کے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ حکم میرے آقا، شاہی خزانہ دار نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، ہمارے خزانے کا سب سے قیمتی ہیرا تکونی ہیرا پیش کیا جائے۔ شہنشاہ افراسیاب نے حکم دیتے ہوئے کہا، حکم کی تعمیل ہوگی میرے آقا۔ شاہی خزانہ دار نے کہا اور سلام کر کے واپس چلا گیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے خوبصورت ڈبیا میں رکھا ہوا دنیا کا سب سے قیمتی تکونی ہیرا شہنشاہ کو پیش کر دیا۔ اب تم جا سکتے ہو، یہ ہیرا ہم نے ملکہ کو بخش دیا ہے۔ اور شاہی خزانہ دار سر جھکا کر واپس چلا گیا۔ یہ لو ملکہ، اب آگے تم جانو۔ شہنشاہ افراسیاب نے ہیرے کی ڈبیا ملکہ مرینا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور ملکہ مرینا نے سلام کر کے ہیرا لے لیا۔
آپ بے فکر ہو جائیں شہنشاہ حضور، میں اب بیس بدل کر عمر یار کے پاس جاتی ہوں تاکہ اسے تیار کر کے سفید جزیرے تک پہنچا دوں، ملکہ مرینا نے اٹھتے ہوئے کہا، اور شہنشاہ افراسیاب کے سر ہلانے پر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ عمر یار کی عادت تھی کہ وہ صبح نماز سے فارغ ہو کر سیر کے لیے جنگل میں ضرور جاتا تھا، اس طرح اس کی صحت بالکل ٹھیک رہتی تھی، وہ بیمار نہ پڑتا تھا۔ آج بھی وہ سیر کرتا ہوا جنگل سے گزر رہا تھا کہ اچانک ایک آدمی دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا۔ یہ اس کے ملازموں میں سے ایک تھا، خواجہ عمر یار، خواجہ عمر یار۔ اس آدمی نے بڑے مؤدبانہ انداز میں دور سے ہی عمر یار کو پکارتے ہوئے کہا، کیا بات ہے، کیوں دوڑے آ رہے ہو، خیریت تو ہے؟ خواجہ عمر یار نے پریشان ہو کر پوچھا۔ خواجہ عمر یار، ملک آذربائی جان کی شہزادی گلنار آپ سے خصوصی ملاقات کے لیے آئی ہے، وہ لشکر سے دور خیمہ زن میں ہے، ان کا ملازم آپ کو بلانے آیا ہے، اسی لیے آپ کو اطلاع دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ملازم نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، ملکہ آذربائی جان کی شہزادی گلنار، حیرت ہے، میں تو اس ملک کو بھی نہیں جانتا، لیکن تمہیں تو معلوم ہے کہ میں صبح کی سیر کر رہا ہوں، تم کیوں دوڑے آئے ہو؟ جب میں واپس آتا تو مجھے پیغام مل جاتا۔ عمر یار نے غور سے ملازم کو دیکھتے ہوئے کہا، حضور وہ جلدی میں تھے، اسی لیے ملازم نے آنکھیں چراتے ہوئے کہا، اور عمر یار ملازم کی اس طرح آنکھیں چرانا سمجھ گیا کہ ملازم کو کوئی انعام دیا گیا ہے، اسی لیے وہ دوڑا چلا آ رہا ہے۔ مجھے یوں بلانے کے لیے کیا انعام ملا ہے تمہیں؟ عمر یار نے سخت لہجے میں پوچھا۔ انعام؟ جی جی جی، ملازم نے گھبرا کر اپنی جیب پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، دیکھو جھوٹ مت بولنا، تمہیں معلوم ہے کہ سردار امیر حمزہ جھوٹ بولنے والے کو کیسی عبرتناک سزا دیتے ہیں؟ عمر یار کا لہجہ اور بھی سخت ہو گیا۔ جی ہاں ہاں، ایک ہار ملا ہے جناب، میں غریب آدمی ہوں جناب، ملازم نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کہاں ہے وہ ہار، نکال لو، عمر یار نے چہک کر پوچھا، اور ملازم نے جلدی سے جیب سے ایک ہار نکالا، اور ہار دیکھ کر عمر یار کی تو آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب ہو گئیں، کیونکہ ہار بہت قیمتی تھا۔ دکھاؤ مجھے، عمر یار نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ جی میں غریب آدمی ہوں، اسے میرے پاس رہنے دیں، ملازم نے منت کرتے ہوئے کہا، لیکن عمرو نے آگے بڑھ کر ہار اس کے ہاتھ سے جپٹ لیا۔ غریب آدمی کے پاس ایسا ہار نہیں ہونا چاہیے، یہ تمہاری اوقات سے بڑھ کر ہے، اور پھر تم میرے ملازم ہو، تمہیں ملنے والی ہر چیز میری ہوتی ہے، البتہ تم اپنا انعام لو۔ عمرو یار نے جلدی سے ہار زنبیل میں ڈالا اور جیب سے ایک چھوٹا سا سکہ نکال کر ملازم کی طرف پھینک دیا۔ چلے جاؤ، ہم ابھی آ رہے ہیں، عمرو یار نے بے نیازانہ لہجے میں کہا، اور ملازم وہ بنا کر ڈھیلے قدموں واپس چلا گیا۔ اس کے واپس جانے کے بعد عمرو یار نے وہ ہار نکالا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کا دل خوشی سے اچھل رہا تھا، واقعی ہار بہت قیمتی تھا، اور پھر مفت ہاتھ آ گیا تھا، اسی لیے اسے اور بھی خوشی ہو رہی تھی۔ اور اب تو عمرو یار کو خود شہزادی گلنار سے ملنے کا شوق ہو گیا تھا کہ جو شہزادی ایک ملازم کو صرف بلانے کے لیے اتنا قیمتی ہار دے سکتی ہے، وہ نہ جانے کتنی دولت مند ہوگی۔ چنانچہ وہ سیر کو ملتوی کر کے واپس اپنے مکان پر آیا، اور پھر وہاں سے لباس بدل کر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادی گلنار سے ملنے کے لیے اس کے خیمے کی طرف چل پڑا۔ ملازموں نے اسے جگہ بتا دی تھی، اسی لیے وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا جلد ہی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں خوبصورت خیمے لگے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی عمرو یار قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترا، ایک انتہائی شاندار وردی میں مبلوس ملازم نے اسے جھک کر سلام کیا اور اس کا گھوڑا تھام لیا۔ ہمارا نام خواجہ عمرو یار ہے، عمرو یار نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ تشریف لائیے حضور، شہزادی صاحبہ آپ کی منتظر ہے، ملازم نے کہا، اور پھر اس نے دوسرے ملازم کو اشارہ کیا۔ وہ عمرو یار کو لے کر ایک بہت خوبصورت اور قیمتی خیمے کی طرف بڑھا۔ اس خیمے کے باہر 4 مسلح افراد پہرا دے رہے تھے۔ ملازم نے خواجہ عمرو یار کی آمد کی اطلاع دی تو انہوں نے پردہ ہٹا دیا، اور عمرو یار اندر داخل ہوا۔ خیمے کے اندر کا انتہائی قیمتی سامان دیکھ کر خواجہ عمرو یار کی آنکھیں حیرت سے اور بھی زیادہ پھٹ گئیں۔ اس قدر قیمتی سامان تو اس نے شام محلوں میں بھی نہ دیکھا تھا۔ خیمے کے اندر سونے کی بنی ہوئی وہ کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ملازم نے ایک کرسی پر عمرو یار کو بیٹھنے کے لیے کہا اور خود باہر چلا گیا۔ ملازم کے باہر جاتے ہی ایک طرف پڑا ہوا سوچے موتیوں کا پردہ ہلا، اور دوسرے لمحے ایک انتہائی خوبصورت عورت اندر داخل ہوئی۔ خواجہ عمرو یار تیزی سے اٹھا اور اس کے سامنے جھک گیا۔ خواجہ عمرو یار، شہزادی حضور کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ خواجہ عمرو یار نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، ہم نے تمہارا اسلام قبول کیا، تم بیٹھ سکتے ہو، شہزادی نے جواب دیا، اور خواجہ بڑے مؤدبانہ انداز میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ عورت اس قدر خوبصورت تھی کہ عمرو یار کی آنکھیں ہی اس سے نہ ہٹتی تھیں۔ شہزادی نے مسکراتے ہوئے زور سے تالی بجائی۔ دوسرے لمحے ایک ملازم اندر آ کر جھک گیا۔ ہم نے خواجہ کا اسلام قبول کیا، اسی لیے انہیں انعام میں 1 من خالص سونا دے دیا جائے، شہزادی نے کہا۔ بہت بہت شکریہ شہزادی حضور، آپ واقعی بہت سخی ہیں، عمرو نے خوشی سے لرزتے ہوئے لہجے میں شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ 1 من خالص سونا اور صرف سلام کرنے کے عوض؟ اس سے محسوس ہو رہا تھا کہ آج دولت مفت ہاتھ آ رہی ہے، اور اس کی یہ انتہائی خوش قسمتی کا دن ہے۔ واپس جاتے وقت تمہیں سونا مل جائے گا، بیٹھو، شہزادی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر خود بھی سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔
خواجہ ہم نے تمہاری بہت تعریفیں سن رکھی تھیں، لیکن تم سے ملنے سے پہلے ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ تم کوئی بوڑھے اور بدصورت سے آدمی ہوگے، لیکن ہمیں تم سے مل کر بے حد حیرت ہوئی ہے۔ تم تو خوبصورت اور نوجوان ہو، شہزادی نے بڑے میٹھے لہجے میں کہا، اور شہزادی کی بات سن کر خواجہ کا پچکا ہوا سینہ خوشی سے پھول گیا۔ یہ آپ کی کرم نوازی ہے شہزادی صاحبہ، عمرو یار نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ تم نے شادی کی ہوئی ہے خواجہ؟ شہزادی نے پوچھا۔ ہاں شہزادی صاحبہ، میری شادی ہو چکی ہے، خواجہ عمرو نے جواب دیا۔ کیا تم اس شادی سے خوش ہو خواجہ؟ شہزادی نے پوچھا۔ نہیں شہزادی صاحبہ، میری بیوی بے حد بدھی اور لڑاکا ہے، میں کسی بھی وقت اسے طلاق دے سکتا ہوں، عمرو یار نے جواب دیا۔ او ہمیں یہ سن کر بے حد خوشی ہوئی ہے، تم جیسے خوبصورت آدمی کے لیے خوبصورت اور فرمانبردار بیوی ہونی چاہیے، کیوں خواجہ، میں درست کہہ رہی ہوں؟ شہزادی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بالکل درست شہزادی صاحبہ، خواجہ عمرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مجھے تم بے حد پسند آئے ہو خواجہ، میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے خوبصورت نوجوان کو دیکھا ہے، لیکن تم ان سب سے زیادہ خوبصورت ہو، اور پھر تم ذہانت میں بھی سب سے آگے ہو۔ دیکھو خواجہ، میں شروع سے ہی سچی بات کرنے کی عادی ہوں، اسی لیے باوجود عورت ہونے کے سچی بات کہہ رہی ہوں کہ تمہیں دیکھ کر میں اپنا دل ہار بیٹھی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا شوہر تم جیسا ہو، خوبصورت اور ذہین، شہزادی نے کہا، اور عمرو یار کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ وہ کرسی سے گرتے گرتے بچا، خوشی کے مارے اس کا پورا جسم لرزنے لگا۔ وہ زندگی میں کبھی تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ شہزادی جیسی خوبصورت جوان اور امیر عورت بھی اس کی بیوی بن سکتی ہے۔ وہ بھی اختیار اٹھ کر جھک جھک کر سلام کرنے لگا۔ خوشی کے مارے اس کی باتیں کھل رہی تھیں اور اس کا جسم لرز رہا تھا۔ میرے لیے تو یہ زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری ہوگی شہزادی حضور، عمرو نے جواب دیا، اور اس بار وہ اکڑ کر بیٹھ گیا جیسے واقعی شہزادی اس کی بیوی ہو۔ ہم ملک آذربائیجان کی شہزادی ہیں، ہمارے والد بادشاہ سلامت نے ہمیں تخت کا وارث قرار دے دیا ہے، ہم سے شادی کے بعد تم ملک آذربائیجان کے بادشاہ بھی بن جاؤ گے۔ ہمارے پاس اتنا خزانہ ہے کہ پوری دنیا کے خزانے مل کر بھی اس کا 10واں حصہ نہیں بنتے۔ لیکن شہزادی بات کرتے کرتے افسردہ لہجے میں خاموش ہو گئی۔ لیکن کیا شہزادی حضور، آپ افسردہ کیوں ہو گئی ہیں؟ میرے ہوتے ہوئے آپ کیسے افسردہ ہو سکتی ہیں؟ عمرو یار نے بے چین ہو کر پوچھا۔ دراصل تم سے ملنے سے پہلے ایک قسم کھا بیٹھی ہوں، کاش میں نے وہ قسم نہ کھائی ہوتی تو میں ابھی تم سے شادی کر لیتی، ابھی اور اسی وقت، شہزادی نے کہا۔ کون سی قسم شہزادی حضور؟ عمرو یار نے اور بھی زیادہ بے چینی سے پوچھا۔ دراصل یہاں سے دور ایک جزیرہ ہے، سفید جزیرہ، جہاں ایک پرانا سا محل ہے، اس محل میں ایک جادوگر رہتا ہے، مستان جادوگر، انتہائی خوفناک اور طاقتور جادوگر ہے۔ میں بس اچانک اس جزیرے پر گئی تو اس مستان جادوگر نے مجھے قابو کر لیا اور شادی کرنے پر اصرار کرنے لگا۔ میں بھلا اس جیسے خوفناک جادوگر سے کیسے شادی کر سکتی تھی؟ لیکن میں بے بس تھی، وہ مرد بھی تھا اور جادوگر بھی، وہ زبردستی بھی کر سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے اس سے مہلت مانگی، اس نے صرف 1 ماہ کی مہلت مجھے دے دی، اگر میں 1 ماہ بات نہ مانی تو مجھ سے زبردستی شادی کر لے گا۔ چنانچہ مہلت لے کر میں واپس محل میں آ گئی اور میں نے قسم کھائی کہ جو شخص اس جادوگر کا خاتمہ کرے گا میں اسے شادی کروں گی۔ اس مہلت میں سے 10 روز گزر چکے ہیں، لیکن جو بھی مستان جادوگر کا نام سنتا ہے وہ اس سے مقابلہ کرنے پر تیار نہیں ہوتا۔ پھر مجھے تمہارے متعلق پتہ چلا ہے کہ تم بے حد ذہین اور عیار ہو اور تم اس مستان جادوگر کا خاتمہ کر سکتے ہو، اسی لیے میں تمہارے پاس آئی ہوں تاکہ تمہیں کچھ انعام دے کر مقابلے کے لیے راضی کر سکوں۔ اس وقت میرا خیال تھا کہ تم بڑے اور بدصورت ہوگے، اس لیے میں تم سے شادی تو نہیں کر سکتی، لیکن اب تم سے ملنے کے بعد مجھے پتا چلا ہے کہ تم بے حد خوبصورت ہو، اور مجھے یقین ہے کہ تم میری خاطر اس مستان جادوگر کا بھی خاتمہ کر سکتے ہو، اس لیے میں تمہارے ساتھ ابھی شادی کر لیتی ہوں، بعد میں مقابلہ ہوتا رہتا۔ لیکن وہ اب قسم آڑے آ گئی، اگر قسم نہ پوری ہوئی تو میں فوراً جل کر راکھ ہو جاؤں گی، کاش میں نے قسم نہ کھائی ہوتی، شہزادی نے بے حد افسردہ لہجے میں کہا۔ مستان جادوگر یہ دنیا کا کوئی نیا ہی جادوگر ہے، پہلے تو میں نے اس کا نام نہیں سنا۔ لیکن شہزادی حضور، آپ افسردہ کیوں ہو گئی ہیں؟ میں اس مستان جادوگر کا خاتمہ کر کے آپ کی قسم پوری کر دوں گا، عمرو یار نے کہا۔ سچ؟ ارے کاش تم ایسا کر گزرو تو یقین رکھو میں ساری عمر تمہارے پاؤں دھو کر پیوں گی۔ شہزادی نے اٹھ کر بے اختیار عمرو یار کے سوکھے سڑے ہاتھ پکڑ کر چوم لیے اور خواجہ عمرو یار کا ذہن فضاؤں میں اڑنے لگا۔ آپ فکر نہ کریں شہزادی حضور، میں نے بڑے بڑے جادوگروں کا خاتمہ کیا ہے، یہ مستان جادوگر میرے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ عمرو یار نے کہا۔ خواجہ بس جلدی سے اس کا خاتمہ کر دو تاکہ ہماری شادی ہو جائے، میرے لیے تو اب ایک ایک لمحہ قیامت بن کر گزرے گا، شہزادی نے کہا۔ آپ مجھے کسی طرح اس جزیرے تک پہنچا دیں، پھر دیکھیں میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں، عمرو یار نے کہا۔ وہ تو میں تمہیں پہنچا دوں گی، لیکن خواجہ عمرو تمہیں کچھ ہو نہ جائے، سنا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہے، سامری جادوگر سے بھی بڑا اور تلسم و شربا کے شہنشاہ افراد صاحب سے بھی زیادہ طاقتور، شہزادی نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ آپ فکر نہ کریں، وہ کتنا بڑا جادوگر کیوں نہ ہو، میری عیاری کا مقابلہ نہیں کر سکتا، عمرو یار نے جواب دیا۔
اس نے مجھے لالچ دینے کی کوشش بھی کی تھی، اس نے مجھے اپنا خزانہ بھی دکھایا تھا، بے حد قیمتی خزانہ، لیکن میں نے اس کے خزانے پر لات مار دی۔ میرے لیے تو سب سے بڑا خزانہ تم ہو خواجہ عمرو۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو اس کے پاس خزانہ بھی ہے؟ واہ واہ، یہ تو اور بھی اچھا ہوا۔ عمرو خزانے کا سن کر اور بھی خوش ہو گیا۔ تمہارا ارادہ کیا ہے خواجہ؟ ایک تو مہلت میں صرف 20 روز رہ گئے ہیں، دوسرا میں تم سے شادی کے لیے بے چین ہوں۔ شہزادی نے کہا، بس میں تیار ہوں، آپ مجھے جزیرے تک پہنچا دیں، بس میں صرف ایک بار گھر جاؤں گا تاکہ سفر کا لباس پہن لوں۔ خواجہ عمرو یار نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، بہتر ہے تم جا کر لباس پہن لو اور پھر میرے پاس آ جاؤ، میں یہاں سے روانگی کی تیاری کر لوں گی۔ شہزادی نے کہا، ٹھیک ہے۔ خواجہ عمرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا، خواجہ تم نے کبھی تکونی ہیرے کے متعلق سنا ہے؟ شہزادی نے اچانک پوچھا، تکونی ہیرا؟ او ہاں، میں نے سن رکھا ہے کہ تکونی ہیرا دنیا کا نایاب ترین ہیرا ہے۔ خواجہ عمرو یار نے کہا، تو میں تم سے شادی کی بات چیت کرنے کی خوشی میں تمہیں یہ تکونی ہیرا تحفے میں دیتی ہوں۔ شہزادی نے کہا، اور پھر اس نے اپنی جیب میں سے ہیرے کی ڈبیا نکالی اور اسے کھول کر عمرو یار کی طرف بڑھا دیا۔ عمرو اس ہیرے پر یوں جپٹا جیسے چیل کوے گوشت پر جپٹتے ہیں۔ ہیرا لے کر عمرو تو خوشی سے ناچنے لگا۔ اس ہیرے کے حاصل کرنے کی خوشی تو اس کے دل میں نہ جانے کتنے برسوں سے تھی۔ اس جیسے لاکھوں ہیرے اور میں خود تمہاری راہ دیکھوں گی خواجہ، بس تم کسی طرح اس جادوگر کا خاتمہ کر دو۔ شہزادی نے کہا، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، بلکہ شادی کی تیاریاں کریں۔ عمرو یار نے ہیرے کی ڈبیا اپنی زنبیل میں ڈالتے ہوئے کہا، اور پھر شہزادی سے اجازت لے کر وہ خوشی سے اچھلتا ہوا خیمے سے باہر نکل گیا، اور شہزادی کے منہ سے نکلنے والے کہکوں سے خیمہ گونج اٹھا۔ طنزیہ کہکے، او نہیں، احمق بڑا یار بنا پھرتا ہے، میں اس چمریخ سے شادی کروں گی، مستان جادوگر کا خاتمہ ہو جائے گا، پھر میں اسے بتاؤں گی کہ میں کون ہوں۔ شہزادی نے، جو دراصل شہنشاہ افراسیاب کی ملکہ مرینا تھی، بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ مستان جادوگر اوندھے منہ ایک ایسی غار میں پڑا ہوا تھا جو گہرے سیاہ پتھروں میں بنی ہوئی تھی۔ اس کے جسم پر قیدیوں سا لباس تھا۔ یہ غار کالے سمندروں کی تہ میں تھی اور چاروں طرف سے بند تھی۔ مستان جادوگر کو اسی طرح غار میں قید ہوتے 1 سال ہونے والے تھے، اس قدر کہ اس کی گستاخی پر جادو دیوتا نے اسے یہ سزا دی تھی، لیکن اب یہ سزا ختم ہونے والی ہے۔ مستان جادوگر نے قید کا ایک ایک دن بڑی بے چینی سے کاٹا تھا۔ اسے یہ قید بھی طلسم ہوشربا کے شہنشاہ کی شکایت پر ملی تھی، اور وہ بے چین تھا کب اسے قید سے رہائی ملے اور کب وہ جا کر طلسم ہوشربا کے شہنشاہ سے اپنا انتقام لے۔ چونکہ وہ دنیا کا سب سے بڑا جادوگر تھا، اسی لیے اسے یقین تھا کہ وہ ایک لمحے میں اپنا انتقام لے لے گا، لیکن اس سے پہلے جادو دیوتا کی شرط کے مطابق اسے 1 ماہ کے لیے سفید جزیرے میں واقع اپنے پرانے محل میں گزارنا پڑے گا، اور اسے 1 ماہ کے دوران وہ اس جزیرے سے باہر نہیں نکل سکتا، اور نہ کسی جادوگر کو اس جزیرے میں آنے کی اجازت تھی۔ مستان جادوگر کو اس طرح لیٹے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی کہ اچانک غار کی دیوار اور زمین ہلنے لگی، اور مستان جادوگر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے، کیونکہ غار کے ہلنے کا مطلب تھا اس کی قید کے 1000 سال پورے ہو گئے ہیں، اور اب اس کی رہائی کا وقت آ گیا ہے۔ چند لمحوں بعد ہی ایک زوردار دھماکہ اور غار کی چھت غائب ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی سمندر کا پانی ایک جھٹکے سے اندر داخل ہوا۔ مستان جادوگر پانی کے اندر آتے ہی تیزی سے باہر کی طرف اچھلا، اور پھر سمندر میں تیرتا ہوا تیزی سے اوپر کو اٹھنے لگا۔ بڑی بڑی مچھلیاں اس کے قریب آ کر اسے سلام کر رہی اور اسے قید سے رہائی پر مبارکباد دے رہی تھیں، لیکن اس نے کسی کے سلام کی پرواہ نہ کی اور اوپر ہی اوپر اٹھتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ سمندر کی سطح سے باہر فضا میں بلند ہو گیا، اور اس کے ساتھ اس نے زور زور سے تازہ ہوا اپنے پھیپھڑوں میں بھرنی شروع کر دی۔ چونکہ وہ بہت بڑا جادوگر تھا، اسی لیے اسے قید میں بھی کسی چیز کی کمی نہ تھی، ہر چیز اس کے ایک اشارے پر مہیا ہو جاتی تھی، اور چونکہ اس نے اپنی روح ایک ایسے مگرمچھ میں رکھی ہوئی تھی جو سمندروں کا بادشاہ کہلاتا تھا، اور اس مگرمچھ کا مقابلہ بڑی سے بڑی مچھلی بھی نہ کر سکتی تھی، اسی لیے اسے اس کی طرف سے بھی فکر نہ تھی، وہ لاکھوں سال تک زندہ رہ سکتا تھا۔ البتہ اسے تازہ ہوا اور دنیا کی خوبصورتی اس قید میں میسر نہ تھی، اسی لیے وہ بڑے مسرت بھرے انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ واہ، دنیا تو اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے، اب میں پوری دنیا پر قبضہ کروں گا، میں اس دنیا سے تمام انسانوں کا خاتمہ کر دوں گا، بس صرف میں اور میرے ملازم ہی اس دنیا میں رہیں گے، میں تمام جادوگروں کا خاتمہ کر دوں گا، یہ دنیا میری ہوگی، صرف میری۔ مستان جادوگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اڑتے اڑتے اس کی نظر نیچے ایک کھیت پر پڑی جہاں ایک خوبصورت سی لڑکی جو ابھی نو عمر تھی بھیڑیں چرا رہی تھیں۔ اس معصوم لڑکی کو دیکھتے ہی مستان جادوگر کے ظلم کی حس جاگ اٹھی۔ اس نے تیزی سے غوطہ مارا اور دوسرے لمحے اس لڑکی کو پکڑ کر ہوا میں اڑتا چلا گیا۔ لڑکی بری طرح چیخ رہی تھی، لیکن مستان جادوگر پر اس کی چیخ و پکار کا کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ اس نے اس کی گردن مروڑ دی، اور پھر اڑنے کے ساتھ ساتھ وہ اسے یوں نوچ نوچ کر کھانے لگا جیسے کسی صدیوں کے بھوکے کو اچانک اچھی غذا مل گئی ہو۔ اس کا منہ اور سینے لڑکی کے خون سے لتڑ تھا، لیکن اسے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اس نے لڑکی کا لباس نیچے پھینک دیا اور اسے سارا ہڈیوں سمیت چبا کر کھا گیا۔ واہ واہ، انسان تو اور زیادہ مزیدار ہو گئے ہیں۔
واہ، اب میں خوب دل بھر کر ان انسانوں کو کھاؤں گا، مستان جادوگر نے اپنی آستین سے منہ پر لگا ہوا خون صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ وہ ایک عورت، ایک نوجوان اور ایک معصوم بچی کو کھا چکا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، اب میں دیکھوں گا کہ میرا مقابلہ کون کرتا ہے۔ مستان جادوگر نے جزیرے پر اترتے اپنے پرانے محل کے اندر اترتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر زور سے پھونک ماری۔ دوسرے لمحے خوفناک شکلوں والے جلاد نما انسانوں کا ایک ہجوم سا وہاں اکٹھا ہو گیا۔ سنو، اب تم سب میرے ملازم ہو، میں نے 1 مہینے تک یہیں رہنا ہے۔ اس مہینے کے دوران تم نے اس جزیرے اور محل کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور روزانہ 3 نوجوان انسانوں کو پکڑ کر ان کا گوشت بنا کر مجھے پیش کرنا ہے۔ مستان جادوگر نے بڑے کڑکدار لہجے میں کہا۔ حکم کی تعمیل ہوگی آقا، سب نے سر جھکا کر جواب دیا۔ جاؤ اور پورے جزیرے پر پھیل جاؤ، اور سنو، اگر کوئی انسان یا جادوگر جزیرے میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو اسے قتل کر دو۔ میں اس 1 ماہ میں کسی کو مداخلت پسند نہیں کروں گا، مستان جادوگر نے حکم دیا۔ حکم کی تعمیل ہوگی آقا۔ ایک بار تو سب جلاد نما انسانوں سر جھکا کر جواب دیا، اور مستان جادوگر محل کے اندرونی حصے میں داخل ہو گیا۔ اس نے جادو کے زور سے سارے محل کو ایک لمحے میں انتہائی قیمتی ساز و سامان سے آراستہ کر لیا، اور پھر خود ایک خوبصورت تخت پر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے سے طلسم ہوشربا کے شہنشاہ کا خیال آیا۔ اس نے دونوں ہاتھ فضا میں جھٹکے اور سامنے والی دیوار روشن ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت کمرے میں ایک 1.5 عمر سونے کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کی شکل سے افسردگی اور اداسیاں نمایاں تھیں، اور اس کے سر پر شاہی تاج تھا۔ یہ کون طلسم ہوشربا کا شہنشاہ بن گیا ہے؟ مستان جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا نام افراسیاب ہے۔ اسی لمحے اسے اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ اچھا، تو وہ بڈھا مر گیا ہے؟ بہرحال میں اس افراسیاب سے اس کا انتقام لوں گا، میں اسے عبرتناک موت ماروں گا۔ ہاں ہاں ہاں، مستان جادوگر نے دوبارہ اپنا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی دیوار دوبارہ تاریک ہو گئی۔ بس 1 ماہ گزر لینے دو، پھر میں دیکھوں گا کہ تم کیسے شہنشاہ ہو۔ مستان جادوگر نے تخت سے اٹھ کر ساتھ رکھے ہوئے آرام دہ بستر پر لیٹتے ہوئے کہا، اور تھوڑی دیر بعد وہ گہری نیند سو چکا تھا، اطمینان اور خوشی کی نیند۔ عمرو یار جب گھر سے تیار ہو کر واپس آیا تو شہزادی گلنار بھی روانگی کے لیے تیار تھی۔ ایک شاندار بگی میں شہزادی گلنار بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے عمرو یار کو بھی اپنے ساتھ ہی بگی پر بٹھا لیا، اور عمرو یار یوں پھیل کر اور سینہ تان کر بیٹھ گیا جیسے بگی کا اصل مالک ہی وہی ہو۔ 3 روز تک مسلسل سفر کرنے کے بعد وہ سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ خواجہ عمرو یار، یہاں سے تمہیں اکیلے جانا پڑے گا۔ کشتی میں بیٹھ جاؤ اور سیدھے شمال کی طرف بڑھتے جاؤ، تم سفید جزیرے تک پہنچ جاؤ گے۔ میں تمہارا یہاں کنارے پر انتظار کروں گی۔ جب تم کامیاب واپس آؤ گے تو تمہاری اور میری شادی بھی یہیں سمندر کے کنارے ہوگی، اور تم میرے شوہر اور ملک آذربائیجان کے بادشاہ اور اس کے تمام خزانوں، سونے اور جواہرات کے پہاڑوں کے مالک کے طور پر آذربائیجان جاؤ گے۔ اور سنو خواجہ عمرو، بس اس مستان جادوگر کا خاتمہ کر کے ہی واپس لوٹنا، تاکہ تمہاری بہادری اور ذہانت کا نقشہ ہمیشہ کے لیے میرے دل میں نقش ہو جائے۔ شہزادی گلنار نے خواجہ عمرو یار کے دونوں ہاتھ پکڑ کر انتہائی میٹھے لہجے میں کہا۔ تم دیکھنا شہزادی، میں کس طرح احمق، ناچار اور ظالم جادوگر کا مقابلہ کرتا ہوں، بس تم میرا انتظار کرنا۔ عمرو یار نے اپنا پچکا ہوا سینہ تان کر جواب دیا، اور پھر وہ سمندر کے کنارے موجود ایک چھوٹی سی کشتی میں بیٹھ گیا، اور کشتی خود بخود ہوا کے زور سے سمندر کے اندر بڑھنے لگی۔ شہزادی گلنار اور خواجہ عمرو یار دونوں اس وقت ایک دوسرے کو پکڑ کر دیکھ کر ہاتھ ہلاتے رہے، جب تک وہ ایک دوسرے کو نظر آتے رہے۔ جب کناروں شہزادی عمرو کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو خواجہ عمرو یار کشتی میں بیٹھ گیا۔ کشتی خاصی تیز رفتار سے سمندر کے اندر خود بخود بڑھتی جا رہی تھی، اور خواجہ عمرو یار کو چپونا چلانے پڑ رہے تھے۔ عمرو یار بیٹھا تو کشتی میں تھا، لیکن اس کا دل اور ذہن شہزادی گلنار میں اٹکا ہوا تھا۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ کس طرح مستان جادوگر کو 1 لمحے میں قتل کر کے واپس شہزادی کے پاس پہنچ جائے، اور پھر اس سے شادی بھی کر لے، اور بے پناہ دولت کا مالک بھی بن جائے۔ خواجہ عمرو یار کو سفر کرتے ہوئے پوری رات گزر گئی تھی۔ یہ رات بھی عمرو یار نے شہزادی گلنار کے خواب دیکھتے ہوئے گزار دی تھی۔ پھر صبح ہوتے ہی وہ دور سے ایک سفید جزیرہ نظر آیا، ایسا جزیرہ جس پر موجود درختوں کا رنگ سفید تھا، جس کی وجہ سے سارا جزیرہ سفید نظر آتا تھا۔ اس نے اپنی زنبیل اٹھائی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد کشتی سفید جزیرے پر جا کر رک گئی، اور عمرو یار اچھل کر جزیرے پر چڑھ گیا۔ کہاں ہے وہ بدبخت مستان جادوگر؟ میرے سامنے آئے جلدی، تاکہ میں اسے ہلاک کروں۔ عمرو یار نے جزیرے پر پہنچتے ہی بڑے بے چین لہجے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، لیکن مستان جادوگر اس کے انتظار میں وہیں کھڑا تو نہ تھا کہ اس کے سامنے آ جاتا۔ عمرو یار تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا، اور پھر سفید درختوں کے جنگل سے گزر کر جب وہ دوسری طرف پہنچا تو اسے دور سے ایک پرانا سا محل نظر آنے لگا۔ او، یہی مستان جادوگر کا محل ہے۔ او نہیں، چلا تھا میری شہزادی سے شادی کرنے، عمرو یار نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ لیکن ابھی اس کی بڑبڑاہٹ ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ اچانک کوئی آدمی اس کے اوپر کودا، اور عمرو یار منہ کے بل زمین پر گرا۔ اس کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ دوسرے لمحے اس کے دونوں بازو جکڑے گئے، اور کسی نے اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈال لیا۔ عمرو یار نے دیکھا کہ اسے اٹھانے والا ایک جلاد نما شخص تھا، جس کی لمبی لمبی مونچھیں تھیں۔ اسی لمحے ایک اور شخص بھی دوڑتا ہوا آیا، وہ بھی اس طرح کا جلاد لگتا تھا، انتہائی طاقتور اور خوفناک شکل کا مالک۔ اس کے ہاتھ میں ایک
टेढ़ी सी तलवार थी और जिसने उमरो यार को उठाया हुआ था इसकी कमर से एक लंबी सी तलवार लटक रही थी। वो उसे उठाए तेजी से महल की तरफ दौड़ा चला जा रहा था। कौन हो तुम? अरे कौन हो तुम? उमरो यार ने बुरी तरह तड़पते हुए कहा। लेकिन इस ताकतवर जल्लादनुमा इंसान की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि उमरो यार अपने आप को इसके पंजे से न छुड़ा सका। महल के दरवाजे के अंदर दाखिल होते ही उन्होंने महल के सामने के रुख पर दो टूटे हुए खंभों के दरमियान उमरो यार को कंधे से उतारा और फिर उन्होंने इतनी फुर्ती से इसके दोनों हाथ उस खंभों से बांध दिए कि उमरो यार एक लम्हे के लिए भी अपना बचाव न कर सका। अब बताओ कि तुम हमारे आका के जजीरे में क्या करने आए हो? एक आदमी ने बड़े खूनख्वार लहजे में हाथ में तलवार पकड़ते हुए उमरो यार से पूछा। अरे अरे मेरी बात सुनो, ये महल मस्तान जादूगर का नहीं है? उमरो यार ने कहा। हाँ उसी का तो है। हाँ है, इसीलिए तो हम अभी तुम्हारा गला काटेंगे, फिर तुम्हारा गोश्त बनाकर अपने आका मस्तान जादूगर को खिलाएंगे। दूसरे ने बड़ी बड़ी मूछों को ताव देते हुए बड़े खूनख्वार लहजे में कहा। अरे तुम अहमक जाहिल हो, अरे तुम मुझे नहीं जानते, मैं हकीम लुकमान हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा हकीम। मेरे पास ऐसी दवाएं हैं कि मुर्दा जिंदा हो जाता है और जिंदा मुर्दा। अरे मैं तो यहाँ इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे आका मस्तान जादूगर को ऐसी खास दवा दूँ कि वो बूढ़े से जवान बन जाए। उमरो यार ने फौरन ही अपनी यारी का आगाज़ करते हुए कहा। नहीं, हमें हुक्म है कि जो जजीरे में आए उसे कत्ल करके इसका गोश्त बनाकर आका को पेश कर दें। बस अगर तुम्हारी दुआ में असर है तो जब हम तुम्हारा गोश्त बनाएंगे तब तुम जिंदा हो जाना। एक जल्लाद ने सर हिलाते हुए कहा। देखो देखो, वो सामने शायद इंसानी खोपड़ियाँ पड़ी हैं, वो सामने दीवार के साथ। अचानक उमरो यार ने एक दीवार की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, हम जिन लोगों का गोश्त बनाते हैं इनकी खोपड़ियाँ यहीं फेंक देते हैं। क्यों? एक ने हैरान होकर पूछा। अगर मैं इन खोपड़ियों को जिंदा कर दूं तो? उमरो यार ने कहा। लेकिन क्या जरूरत है इनको जिंदा करने की? दुनिया में इंसानों की कमी तो नहीं है चराठू, एक ने मुंह बनाते हुए कहा और आखिर में इसने अपने साथी को पुकारा। इसका नाम शायद चराठू था। क्या बात है मराठू? दूसरे ने जवाब दिया। अरे ये बुढ़ा क्यों हमारा वक्त जाया कर रहा है? चलो शुरू करो इसकी बोटियां, आका की भूख का वक्त हो गया है, मराठू ने कहा। लेकिन इससे पहले चराठू कोई जवाब देता, अचानक महल के सामने वाली दीवार के दरमियान मौजूद खिड़की खुली और उसमें से एक बूढ़े ने बाहर झांका। क्या शोर मचा रखा है? मेरी नींद में खलल क्यों डाला है? बूढ़े ने इंतहाई गजबनाक अंदाज में कहा। जनाब, हम इस हकीम को पकड़ कर लाए हैं और उसका गोश्त बनाने लगे हैं, चराठू मराठू ने सहमे हुए लहजे में कहा। अरे ओह ये बू, अरे तुमने ये सारी खोपड़ियाँ इधर डाल दी हैं? मैं भी कहता हूँ कि मेरे कमरे में बू कहाँ से आती है? इस बूढ़े ने शायद झुक कर देखा था और उसे दीवार के सामने पड़ी हुई खोपड़ियाँ नजर आ गई थीं। दूसरे लम्हे इसने एक हाथ जोर से उन खोपड़ियों की तरफ झटका तो वहां तमाम खोपड़ियों में आग भड़क उठी और शोले काफी ऊंचाई तक जाने लगे। जल्दी करो, आका गुस्से में है, चराठू ने आग के शोले देखते ही मराठू से कहा और उन्होंने जल्दी से अपनी अपनी तलवारें सौंप लीं। बचाओ, अरे बचाओ, हकीम लुकमान को बचाओ, उमरो यार ने जोर जोर से चीखते हुए कहा। ठहरो, ये कौन है? खिड़की में से बूढ़े की चीखती हुई आवाज सुनाई दी और उसी लम्हे इसने जोर से अपना हाथ बंधे हुए उमरो यार की तरफ झटके। इसके हाथ से बिजली की लहरें निकलकर उमरो यार पर पड़ी और उमरो यार को यूं महसूस हुआ जैसे वो पत्थर का बुत बन गया हो। इसका मुंह खुले का खुला रह गया और वो एक ऐसी जगह साकित हो गया जब चराटू और मराठू भी इसके साथ ही बुत बन गए। इसकी तलवारें और उसके हाथ इसी तरह उठे के उठे रह गए। बूढ़ा खिड़की से गायब हो गया और फिर चंद लम्हों बाद वो महल से निकलकर उमरो यार की तरफ आया। वो गौर से उमरो यार को देख रहा था। वो अपनी जगह बुत बना खड़ा था। बूढ़े ने दोनों हाथों को फजा में फैलाकर चराठू और मराठू की तरफ से जोर से झटक दिए और वो दोनों यूं लड़कते हुए दूर जा गिरे जैसे आंधी ने इन्हें उठाकर दूर फेंक दिया हो। वो दोनों अब हरकत करने के काबिल हो गए थे। जाओ, भाग जाओ, बूढ़े ने चीखते हुए कहा और वो दोनों उठकर यूं भागे जैसे इन्हें एक लम्हे की भी देर हो गई तो वो उन पर क़यामत टूट पड़ेगी। बूढ़े ने अब उमरो यार की तरफ हाथ झटके तो उमरो यार का जिस्म भी हरकत में आ गया। कौन हो तुम? बोलो, क्या नाम बताया था तुमने? हकीम लुकमान, बूढ़े ने गसीले लहजे में पूछा। हाँ, मैं हकीम लुकमान हूँ। क्या तुम हकीम लुकमान को जानते हो? उमरो यार ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। इसके दोनों हाथ उसी तरह खंभों में बंधे हुए थे। अदब से बात करो गुस्ताख, बूढ़े ने कहा और आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ बंधे हुए उमरो यार के चेहरे पर झड़ दिया। उमरो यार की गर्दन घूम गई, इसके सर से पगड़ी उतरकर दूर जा गिरी। थप्पड़ इतना जोरदार था कि उमरो यार की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जानते नहीं तुम इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े जादूगर मस्तान के सामने खड़े हो? मैंने तो सिर्फ हकीम लुकमान का नाम सुनकर चराठू मराठू को रोका था और खुद चला आया, वरना मैं तुम जैसे चमरीख के साथ तो बात करना भी अपनी तौहीन समझता हूँ। मस्तान जादूगर ने गुस्से से पैर पटकते हुए कहा। ओ जनाब हजूर, मैं तो हजूर को सलाम करने की अर्ज से हाजिर हुआ था, लेकिन आपके मुलाजमों ने मुझे पकड़ लिया। उमरो यार ने फौरन ही पैंथरा बदलते हुए इंतहाई मोहतबाना लहजे में कहा। हमें सलाम करने के लिए हाजिर हुए थे, लेकिन क्यों हाजिर हुए थे? तुम्हें ये जुर्रत कैसे हुई कि तुम हमें सलाम करो और वो भी हमारी इजाज़त के बगैर? मस्तान जादूगर ने गसीले लहजे में कहा। हजूर, मैंने सुना है कि आप शहजादी गुलनार से शादी करने वाले हैं, इसीलिए मैं सलाम करने और मुबारकबाद देने के लिए हाजिर हो गया। उमरो यार ने कहा।
کون شہزادی گلنار؟ احمق آدمی، پوری دنیا کی شہزادیاں میری لونڈیاں ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے کہ کسی ایک سے شادی کرتا پھروں؟ مستان جادوگر نے کسیلے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، بالکل جناب بالکل، آپ نے سچ فرمایا، حضور آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ عمر یار نے فوراً اس کی تاکید کرتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے اس پاگل بوڑھے جادوگر کے مزاج کا کچھ پتہ نہ چل رہا تھا۔ لیکن تم نے حکیم لقمان کا نام کیوں لیا تھا؟ کیا تم حکیم لقمان کو جانتے ہو؟ مستان جادوگر نے چونک کر پوچھا، جیسے اسے اچانک خیال آ گیا ہو۔ حضور میرا نام ہی حکیم لقمان ہے، حضور کے خادم کا۔ عمر یار نے بڑے نیاز مندانہ لہجے میں کہا، تم حکیم لقمان ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے سنا کہ حکیم لقمان تو دنیا کا سب سے بڑا حکیم ہے، وہ مردے کو زندہ کر دیتا ہے۔ اس بار مستان جادوگر کے لہجے میں حیرت شامل تھی۔ آپ نے بالکل درست سنا ہے حضور، میں مردے کو زندہ کر سکتا ہوں۔ میں تو اس لیے یہاں حاضر ہوا تھا کہ دنیا کے سب سے بڑے جادوگر کو دوبارہ جوان کر دوں، ایسا جوان کہ بڑے بڑے جادوگر بھی اس کی جوانی پر رقص کریں۔ عمر یار نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا، جوان؟ تو کیا ہم تمہیں بوڑھے نظر آتے ہیں؟ ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے؟ ابھی ہماری عمر صرف 10,000 سال ہی ہوئی ہے، ابھی سے ہم بوڑھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ مستان جادوگر نے غصے سے پیر پٹکتے ہوئے کہا، بالکل جناب بالکل، سچ فرمایا حضور آپ نے۔ عمر یار نے فوراً ہی سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، اگر تم واقعی حکیم لقمان ہو تو پھر ہم تمہیں اپنی خدمت کا موقع ضرور دیں گے، لیکن ہم پہلے تمہارا امتحان ضرور لیں گے۔ مستان جادوگر نے کہا، میں ہر امتحان کے لیے تیار ہوں جناب۔ عمر یار نے فوراً ہی رضامند ہوتے ہوئے کہا، تو پھر آؤ میرے ساتھ۔ مستان جادوگر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ کو زور سے جھٹکا تو عمر یار کے بندھے ہوئے ہاتھ کھل گئے، اور ہاتھ کھلتے ہی عمر یار نے بڑے مؤدبانہ انداز میں جھک کر سلام کیا، آؤ ہمارے پیچھے چلے آؤ۔ مستان جادوگر نے بڑے فاخرانہ انداز میں محل کی طرف چلتے ہوئے کہا، اور عمر یار خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح اس جادوگر کی موت کا راز معلوم ہو جائے تو جلدی سے جلدی اس کا خاتمہ کر کے واپس جائے۔ محل میں پہنچ کر مستان جادوگر تخت پر بیٹھ گیا۔ بیٹھو، ہمارے سامنے نیچے بیٹھو، اور یہ بھی تمہارے لیے اعزاز ہے کہ تم دنیا کے سب سے بڑے جادوگر کے سامنے بیٹھ رہے ہو، مستان جادوگر نے کہا، اور عمر یار سلام کر کے وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ دل میں تو وہ غصے سے کھو رہا تھا، لیکن ظاہر ابھی وہ کہہ رہا تھا کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ابھی وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ دیکھو، ہم ابھی ایک آدمی کو مارتے ہیں، کیا تم اسے اپنی دوا سے زندہ کر سکتے ہو؟ یہی تمہارا امتحان ہے۔ مستان جادوگر نے غور سے عمر یار کی شکل دیکھتے ہوئے کہا، حضور زندگی دلانے والی دوا بنانے کے لیے مجھے 1 سال لگ جائے گا۔ عمر یار نے جواب دیا، اچھا دفع کرو اس امتحان کو، تمہاری شکل تو حکیموں کے بجائے چڑی مارو جیسی لگتی ہے، لیکن تم کہتے ہو تو میں تمہیں حکیم مان لیتا ہوں۔ سنو، جب سے میں 1000 سال کی قید کاٹ کر آیا ہوں تو انسانوں کو گوشت کھاتے وقت مجھے ان کا گوشت کچھ کڑوا سا لگتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ اس قید سے پہلے ایسا نہ ہوتا تھا۔ مستان جادوگر نے کہا، آپ انسانوں کو کھاتے ہیں؟ عمر یار نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا، تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اس انسان کا گوشت بے حد لذیذ اور مزیدار ہوتا ہے۔ مستان جادوگر نے کہا، لیکن حضور جادوگر تو انسانوں کو نہیں کھاتے، صرف دیو وغیرہ انسان کو کھاتے ہیں، آپ تو خود انسان ہیں۔ عمر یار نے کہا، سنو حکیم، زیادہ باتیں مت کرو، اگر مجھے غصہ آ گیا تو ابھی تمہیں سالم نکل جاؤں گا۔ میں صرف انسان نہیں ہوں، میرا باپ دیو اور ماں انسان تھی، اسی لیے مجھے گوشت کھانے کی عادت مجھے میرے ماں باپ سے ملی ہے، اور پھر میں دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ مستان جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے حضور، آپ درست فرما رہے ہیں۔ اب میں کچھ عرض کروں، میں بھی دنیا کا سب سے بڑا حکیم ہوں، آج تک میرے پائے کا حکیم پیدا نہیں ہوا۔ عمر یار نے کہا، ہاں اسی لیے تو ہم نے تمہیں محل میں بیٹھنے کی عزت بخشی ہے، کیونکہ ہم نے حکیم لقمان کا نام جادو دیوتا کے منہ سے سنا تھا۔ مستان جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، حضور آپ بیمار نہیں ہیں، آپ تو بالکل تندرست ہیں، لیکن جس چیز میں آپ کی روح ہے وہ بیمار ہے، اس لیے اس کا علاج کرنا پڑے گا، تب بھی آپ کے منہ کا ذائقہ درست ہوگا۔ عمر یار نے بڑی عیاری سے اصل حقیقت جاننے کے لیے کہا، یہ کیا کہہ رہے ہو حکیم لقمان؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگرمچھ بادشاہ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ مستان جادوگر نے چونکتے ہوئے جواب دیا، مگرمچھ بادشاہ یہ کون ہے حضور؟ عمر نے بڑے مؤدبانہ انداز میں پوچھا، یہ سرخ سمندر میں رہنے والا دنیا کا سب سے بڑا خونخوار مگرمچھ ہے، اتنا بڑا کہ ہماری بڑی شارک مچھلی کو بھی ایک لمحے میں چٹ کر جائے۔ ہم نے اپنی روح اس کو سونپ دی ہے، جب تک وہ نہیں مرے گا ہم نہیں مر سکتے، اسے کوئی نہیں مار سکتا۔ مستان جادوگر نے عمر یار کی عیاری میں پھنس کر اصل حقیقت بتا دی، او حضور، تو وہ مگرمچھ بادشاہ بیمار ہو گیا ہے، اس کا علاج انتہائی ضروری ہے، جب تک وہ درست نہیں ہوگا آپ کے منہ کا ذائقہ ٹھیک نہیں ہوگا اور ایک طرف اور زیادہ خراب ہو جائے گا۔ تو عمر یار نے جواب دیا، اچھا اگر یہ بات ہے تو ہم اس مگرمچھ بادشاہ کا علاج کرو۔ مستان جادوگر نے کہا، اور وہ مگرمچھ بادشاہ کی بیماری سن کر قدرے پریشان ہو گیا، حضور اس کے علاج کے لیے مجھے اس کے پاس جانا ہوگا، اور حضور میں سمندر میں کیسے جا سکتا ہوں؟ کمزور سا آدمی ہوں، پانی میں ٹھنڈ لگتی ہے، اور پھر بادشاہ مگرمچھ تو انتہائی خون خوار ہے، وہ تو مجھے ایک لمحے میں چٹ کر جائے گا، اور تیسری بات یہ کہ مجھے مگرمچھوں کی بولی بھی نہیں آتی، میں اس سے حال کیسے پوچھوں گا اور کیسے اسے دوا سمجھوں گا؟
عمر یار نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم تمہیں بولی سکھا دیتے ہیں اور ساتھ ہی تمہیں کھائے گا بھی نہیں، اس طرح تم اس کا علاج آسانی سے کر لو گے۔ لیکن یہ پانی والا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ مگرمچھ پانی سے باہر کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ مستان جادوگر نے کہا رہ سکتا ہے زندہ حضور، میرے پاس ایک ایسی دوا ہے وہ جب تک چاہے پانی سے باہر رہ سکتا ہے۔ ویسے تو ایک روز تو عام طور پر مگرمچھ کو پانی کے باہر کچھ بھی نہیں ہوتا، ساحلوں پر مگرمچھ سارا دن پڑے رہتے ہیں۔ عمر یار نے کہا چلو یہ ٹھیک ہے، تم کب تک اس کا علاج کرو گے؟ مستان جادوگر نے پوچھا۔ حضور مگرمچھوں کا علاج ایک روز میں مکمل ہو جائے گا، لیکن اس میں ایک شرط ہوتی ہے کہ اس کا علاج کسی ایسی جگہ کیا جائے جہاں سے پانی کم از کم 50-60 میل دور ہو، ورنہ انہیں آرام نہیں آتا۔ عمر یار نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں سرخ سمندر کے کنارے 50-60 میل دور بھیج دیتا ہوں، بادشاہ مگرمچھ بھی وہیں پہنچ جائے گا، تم اس کا علاج کرو اور احتیاطاً اسے پانی سے باہر زندہ رہنے کی دوا بھی دے دینا۔ مستان جادوگر نے رضامند ہو کر کہا بالکل ٹھیک ہے جناب، آپ بے فکر رہیے جناب، میں اس کا علاج ایسا کروں گا کہ وہ قیامت تک بیمار نہ ہوگا۔ عمر یار نے موزبانہ لہجے میں کہا ہم تمہیں اس کے بدلے میں انعام دیں گے، اب اپنی آنکھیں بند کرو تاکہ ہم تمہیں وہاں بھیج دیں۔ ہم 1 ماہ تک اس جزیرے سے باہر نہیں جا سکتے، ورنہ ہم تمہارے ساتھ جاتے اور تمہیں علاج کرنے دیتے۔ مستان جادوگر نے کہا اور عمر یار نے بڑے موزبانہ انداز میں آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی آنکھیں جیسے ہی بند ہوئیں اس کے پیروں تلے سے زمین غائب ہو گئی اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ انتہائی تیز رفتاری سے فضا میں اڑتا جا رہا ہو۔ پھر تھوڑی دیر بعد اسے اپنے پیروں تلے دوبارہ زمین کا احساس ہوا۔ آنکھیں کھولو، مستان جادوگر کی آواز سنائی دی اور عمر یار نے ایک دم آنکھیں کھول دیں۔ اس سے دیکھا کہ وہ ایک صحرا نما علاقے میں موجود ہے جہاں کہیں کہیں بڑے بڑے اور پرانے مضبوط درخت نظر آ رہے تھے۔ یہاں سے سرخ سمندر 50-60 میل دور ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد بادشاہ مگرمچھ تمہارے پاس پہنچ جائے گا، تم اس سے اس کی زبان میں بات کر سکتے ہو اور وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ مستان جادوگر کی آواز سنائی دی اور عمر یار نے سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اسے اس خوفناک مگرمچھ کا انتظار تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دور سے خوفناک گرگراہٹ جیسی آواز سنی تو وہ چونک پڑا۔ دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک پہاڑ جتنا بڑا مگرمچھ اپنا خوفناک منہ کھولے اس کی طرف تیزی سے بڑا چلا آ رہا ہے۔ یہ مگرمچھ اس قدر بڑا ہے اور خوفناک تھا کہ اسے دیکھتے ہی عمر یار خوف سے کانپنے لگا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، لیکن خوف کی وجہ سے وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا۔ مگرمچھ جلدی ہی عمر یار کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ تم ہو حکیم لقمان جسے میرے آقا مستان جادوگر نے بھیجا ہے؟ مگرمچھ کے منہ سے بادلوں کے گرج جیسی آواز سنائی دی، لیکن اس کی بات عمر یار کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ ہاں میں حکیم لقمان ہوں اور تمہارا علاج کرنے آیا ہوں۔ عمر یار نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مجھے تو کوئی بیماری نہیں۔ مگرمچھ نے منہ پھاڑتے ہوئے کہا ہے تم نہیں جانتے، تمہیں کل کل کی بیماری ہے، تمہاری اس بیماری کی وجہ سے مستان جادوگر کے منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے۔ عمر یار نے جواب دیا اچھا اگر تم کہتے ہو تو ہوگی، تو پھر علاج کرو، جلدی کرو، میں زیادہ دیر تک سرخ سمندر سے باہر نہیں رہ سکتا، پہلے ہی مجھے اتنی دور آنا پڑا ہے۔ مگرمچھ نے کہا سنو بادشاہ مگرمچھ، بیماری کا علاج مذاق نہیں ہوتا، اس طرح کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، اس کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں، پہلے بھی تمہیں پوری کرنا ہوں گی، پھر تمہارا علاج ہو سکے گا۔ عمر یار نے اب حوصلے سے کہا کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ مگرمچھ اسے کچھ نہیں کہے گا۔ کیا شرطیں ہیں؟ مگرمچھ نے پوچھا۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ جب تک میں تمہارے لیے دوائی بناؤں تم اپنی جگہ سے ہلنا نہیں، اگر تم ہلے تو فوراً ہی مر جاؤ گے۔ عمر یار نے کہا او تم اس کی فکر مت کرو، میں اس طرح نہیں مر سکتا جس طرح عام مگرمچھ مرتے ہیں، میں بادشاہ مگرمچھ ہوں اور پھر میرے اندر مستان جادوگر کی روح ہے۔ مگرمچھ نے کہا پھر کیسے مر سکتے ہو؟ عمر یار نے منہ بناتے ہوئے کہا اس کا منصوبہ تو یہی تھا کہ اس مگرمچھ کو سلیمانی جال میں باندھ کر یہیں روک لیا جائے اور جب 2-4 روز گزر جائیں گے تو پانی نہ ملنے کی وجہ سے یہ خود بخود مر جائے گا۔ مجھے مارنے کے بعد سمندر کی تہہ میں موجود کالی سیپی کے منہ کے اندر موجود ہریش کیڑا نکالنا پڑے گا اور جب اس ہریش کیڑے کو سیپی سے نکال لیا جائے تو پھر عام مگرمچھ بن جاؤں گا، پھر میں اس طرح مر سکوں گا جیسے عام مگرمچھ مرتے ہیں، اور کالی سیپی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ بادشاہ مگرمچھ نے کہا ارے یہ وہی کالی سیپی تو نہیں جو کالے سمندر میں تیرتی رہتی ہے؟ عمر یار نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ وہ دراصل مگرمچھ کے منہ سے اس کالی سیپی کے متعلق تفصیل اگلوانا چاہتا تھا۔ کیا تم پاگل ہو؟ کالی سیپی کیسے کالے سمندر میں تیر سکتی ہے؟ وہ تو سرخ سمندر کی تہہ میں رہتی ہے اور وہاں سے میرے حکم کے بغیر ہل بھی نہیں سکتی۔ مگرمچھ نے جواب دیا تو بھائی مگرمچھ تمہارا علاج تو مشکل ہو گیا۔ عمرو نے منہ لٹکاتے ہوئے کہا کیسے مشکل ہو گیا؟ مگرمچھ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا اسی لیے کہ میری دوا تو عام مگرمچھ پر اثر کرتی ہے، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم اس کالی سیپی کو اپنے پیٹ کے اندر رکھ لو، جب تمہارا علاج ہو جائے گا تو تم اسے واپس اپنی جگہ پہنچا دینا۔ عمرو یار نے کہا اس کے لیے تو مجھے پہلے سرخ سمندر میں جانا پڑے گا۔ مگرمچھ نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا ہاں یہ بہت ضروری ہے۔ عمرو یار نے کہا
تو ٹھیک ہے، تم میرا یہیں انتظار کرو، میں اس کالی سپی کو پیٹ میں رکھ کر واپس آ جاتا ہوں، لیکن میں کل آ سکوں گا، آج نہیں۔ سرخ سمندر کی تہہ بہت گہری ہے، مجھے وہاں تک پہنچنے میں ایک رات کا سفر کرنا پڑے گا۔ بادشاہ مگرمچھ نے کہا، کوئی بات نہیں، میں اس دوران تمہاری دوا بنانے کے لیے جڑی بوٹیاں اکٹھی کر لوں گا۔ عمر یار نے سر ہلاتے ہوئے کہا، لو پھر میرا انتظار کرو، میں جا رہا ہوں۔ بادشاہ مگرمچھ نے کہا اور پھر واپس مڑ کر سمندر کی طرف بڑھنے لگا، اور عمر یار مڑ کر ایک درخت کی طرف چلنے لگا تاکہ اس درخت کے سائے میں جا کر رات گزار سکے۔ تھوڑی دیر بعد وہ درخت کے پاس پہنچ گیا، اس نے زمین صاف کی اور پھر تنے سے پشت لگا کر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ اس کے ذہن میں شہزادی گلنار کا خیال آ گیا، لیکن ابھی وہ شہزادی گلنار کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ مستان جادوگر کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کیا بادشاہ مگرمچھ کا علاج ہو گیا ہے؟ مستان جادوگر پوچھ رہا تھا۔ نہیں ابھی حضور، وہ سمندر کی تہہ میں کالی سپی لینے گیا ہے تاکہ اس کا مکمل علاج ہو سکے، اب وہ کل آئے گا۔ عمر یار نے فوراً ہی لہجے کو مودبانہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، مستان جادوگر نے کہا، اور پھر خاموشی طاری ہوگی، اور عمر یار دوبارہ شہزادی گلنار کے خیالوں میں کھو گیا، اور انہی خیالوں سے اسے نیند آ گئی اور وہ وہیں درخت کے تنے سے پشت لگائے سو گیا۔ لیکن پھر خوفناک آوازیں سنتے ہی اس کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے دیکھا کہ رات ہو چکی تھی اور ہر طرف اندھیرا سا تھا، البتہ چاند نکل رہا تھا، اسی لیے اس کی ہلکی ہلکی روشنی میں ارد گرد کا منظر کچھ نظر آ رہا تھا۔ دوسرے لمحے خوف کے مارے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے اپنے ارد گرد خوفناک صحرائی بیڑیوں کا ایک پورا گروہ کھڑا ہوا دیکھا، ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں، وہ تعداد میں 100 سے بھی زیادہ ہوں گے، اور ان کے خوفناک دانت بھی نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے چاروں طرف سے عمرو کو گھیر رکھا تھا۔ عمرو یار جانتا تھا یہ صحرائی بیڑیے ہیں، انتہائی خوفناک ہوتے ہیں، یہ جس جگہ ایک بار حملہ کر دیں اس کی تکہ بوٹی کر دیتے ہیں، اور پھر ان کی تعداد بھی بے شمار تھی۔ اسی لمحے سب بیڑیے خوفناک آوازیں نکالتے ہوئے چاروں طرف سے اس کی طرف بڑھے۔ عمر یار کو اور تو کچھ نہ سوجا، وہ جلدی سے درخت پر چڑھ گیا۔ اس درخت پر چڑھتا دیکھ کر بیڑیے تیزی سے اس کی طرف لپکے، لیکن عمر یار کی تو جان پر بنی ہوئی تھی، اسی لیے وہ بندروں سے بھی زیادہ پھرتی سے درخت پر چمٹے بڑے خوف زدہ انداز میں نیچے کھڑے یوں بیڑیوں کو دیکھ رہے تھے، جو اب خوفناک آوازیں نکالنے کے ساتھ ساتھ بری طرح اچھل بھی رہے تھے۔ اسی لمحے عمر یار کو اپنے سر پر خوفناک پھنکار سنائی دی۔ عمر یار چونک کر اوپر دیکھا، ایک خوفناک اژدھا اوپر سے نیچے سرک رہا تھا، وہ شاید عمر یار کو کھانا چاہتا تھا۔ اب تو عمر یار کی جان پر بن گئی، لیکن اسی لمحے سے ایک ترکیب سوچ گئی۔ اس نے جلدی سے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر سنہری چپلیں نکالی اور اپنے جوتے اتار کر اس نے زنبیل میں ڈالے اور چپلیں پیروں میں پہن لیں۔ مجھے ان بیڑیوں سے دور لے چلو سنہری چپلوں، عمر یار نے کہا، اور دوسرے لمحے اس کے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور وہ درخت سے نکل کر فضا میں اڑتا چلا گیا۔ بیڑی سے یوں فضا میں اڑتا دیکھ کر چیختے ہوئے اس کے پیچھے دوڑنے لگے، لیکن عمر یار کی رفتار بہت تیز تھی، اسی لیے بیڑے باوجود تیز دوڑنے کے پیچھے رہ گئے اور پھر وہ نظر آنے بند ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد عمر یار ایک پہاڑ پر پہنچ گیا، یہ ایک ویران سا پہاڑ تھا، سنہری چپلوں نے اسے یہیں اتار دیا تھا، اس لیے وہ تیزی سے آگے بڑھا اور پھر اس نے ایک بڑی سی اور صاف ستھری غار نظر آ گئی۔ وہ غار کے اندر داخل ہوا اور پھر اس نے ایک بڑی سی چٹان غار کے منہ پر اندر جما دی اور اب پوری طرح محفوظ ہو چکا تھا، اسی لیے وہ اطمینان سے وہی غار میں ہی لیٹ کر سو گیا۔ پھر جب عمر یار کی آنکھ کھلی تو اس نے سورج کی روشنی غار منہ پر رکھے ہوئے پتھر کے کناروں سے اندر آتی دیکھی تو سمجھ گیا کہ دن چڑھ گیا ہے۔ اسے بھوک بھی لگ رہی تھی، اس لیے اٹھ کر پتھر کی طرف بڑھا اور پھر پتھر کو ہٹا کر باہر آ گیا۔ واقعی دن چڑھ آیا تھا، ہر طرف سورج کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اب وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا تاکہ کھانے پینے کا سامان تلاش کر سکوں۔ اسی لمحے اسے پہاڑ کے دامن میں ایک جھونپڑی سی نظر آ گئی، جھونپڑی سے دھوئیں کی لکیریں سے باہر کو نکل رہی تھیں۔ عمر یار سمجھ گیا کہ یہاں کوئی انسان رہتا ہے، وہاں سے اسے کھانے پینے کا سامان مل جائے گا، چنانچہ وہ تیزی سے اس جھونپڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ کافی دیر بعد وہ جھونپڑی کے دروازے تک پہنچ گیا۔ جھونپڑی کا دروازہ بند تھا اور اندر سے روشنی آ رہی تھی۔ اندر کوئی ہے؟ میں ایک مسافر ہوں، عمر یار نے دروازے کے قریب رک کر زور زور سے کہا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھل گیا اور عمر یار دروازے پر کھڑی ایک خوبصورت عورت کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ عورت بہت خوبصورت تھی اور اس نے بڑا خوبصورت لباس پہن رکھا تھا۔ کون ہو تم؟ عورت نے پوچھا۔ میرا نام حکیم لقمان ہے، مجھے کھانے پینے کے لیے کچھ چاہیے۔ عمر یار نے اصل نام نہ بتایا کیونکہ اسے خطرہ تھا کہیں اس کی آواز مستان جادوگر تک نہ پہنچ جائے۔ اچھا آؤ اندر، عورت نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا اور عمر یار اندر داخل ہو گیا۔ عورت نے جھونپڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ عمر یار نے دیکھا کہ جھونپڑی اندر سے بہت صاف ستھری تھی، ایک طرف آگ جل رہی تھی اور اس پر ایک کافی بڑی دیگچی چڑھی ہوئی تھی۔ بیٹھو، عورت نے اسے ایک طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا اور عمر یار زمین پر بچھی ہوئی گھاس پر بیٹھ گیا۔ تم کون ہو اور یہاں اکیلی کیوں رہ رہی ہو؟ عمر یار نے پوچھا۔ یہ تم نے بغل میں کیا لٹکا رکھا ہے؟ عورت نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس کی زنبیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ میری زنبیل ہے، عمر یار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اسے ایک طرف رکھو اور اطمینان سے بیٹھو، تم مجھے اچھے آدمی لگ رہے ہو، عورت نے مسکراتے ہوئے کہا اور عمر یار نے زنبیل اتار کر ساتھ رکھ لی۔ تم نے بتایا نہیں تم کون ہو؟ عمر یار نے دوبارہ پوچھا۔ دیکھو میں کون ہوں، عورت نے ہنستے ہوئے کہا اور عمر یار خوف سے چیخ پڑا۔ عورت کی شکل و صورت یک لخت بدل گئی تھی، اب وہ ایک بدصورت چڑیل نظر آ رہی تھی، انتہائی بدصورت اور خوفناک چڑیل، اور دوسرے لمحے وہ عمر یار پر جھپٹ پڑی۔ اس کے بڑے بڑے ناخن عمر یار کے چہرے کے قریب آتے ہی تھے کہ اچانک وہ چیختی ہوئی یکدم پیچھے ہٹ گئی۔ او تو تم مستان جادوگر کے آدمی ہو، تو جاؤ چلے جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں
میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتی ورنہ مستان جادوگر مجھے مار ڈالے گا، جاؤ بھاگ جاؤ، کاش تم مستان جادوگر کے آدمی نہ ہوتے تو میں تمہیں مزے لے لے کر کھاتی۔ چڑیل نے ایک طرف ہٹ کر جھونپڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا اور عمرو یار زنبیل اٹھا کر تیزی سے بھاگتا ہوا جھونپڑی سے باہر آ گیا۔ خوف کے مارے اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ تم اس چڑیل کے پاس کیسے پہنچ گئے حکیم لک؟ اگر میں اسی لمحے تمہاری طرف متوجہ نہ ہوتا تو وہ چڑیل تمہیں کھا جاتی، مستان جادوگر کی آواز سنائی دی۔ بہت بہت شکریہ مستان جادوگر، تم نے میری جان بچائی، عمرو یار نے جواب دیا اور پھر اس نے پہاڑیوں اور اژدھوں کے متعلق بتایا، لیکن سنہری چپلوں کا ذکر وہ گول کر گیا۔ بلکہ اس نے بتایا کہ وہ بھاگتا ہوا اس پہاڑ تک پہنچ گیا، وہ غار میں سوتا رہا، پھر صبح کھانے پینے کا سامان ڈھونڈتے ہوئے چڑیل تک پہنچ گیا تھا۔ او رات مجھے نیند آ گئی تھی ورنہ وہ بھیڑیے بھی تمہیں کچھ نہ کہہ سکتے تھے، اب تم فوراً وہاں پہنچ، بادشاہ مگرمچھ وہاں پہنچنے والا ہے، مستان جادوگر نے کہا۔ مگر حضور رات تو میں خوف کی وجہ سے بھاگتا رہا، اب تو مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ میں اس جگہ کتنی دور ہے، وہ جگہ کہاں ہے؟ عمرو یار نے کہا۔ وہ سنہری چپلوں کا راز ظاہر نہ کرنا چاہتا تھا تاکہ کہیں مستان جادوگر کو اس پر شک نہ پڑے، اگر ایسا ہو جائے تو وہ جادو کے ذریعے اس کی اصل حقیقت جان لیتا۔ اچھا آنکھیں بند کرو، مستان جادوگر نے کہا اور عمرو یار نے فوراً ہی آنکھیں بند کر لیں اور آنکھیں بند کرتے ہی اس کے قدموں کے تلے سے زمین غائب ہو گئی۔ آنکھیں کھولو۔ چند لمحوں بعد مستان جادوگر کی آواز سنائی دی اور عمرو یار نے آنکھیں کھول دیں تو اس نے اپنے آپ کو اسی جگہ کھڑے پایا جہاں وہ چلا تھا۔ اسی لمحے گڑگڑاہٹ نما آواز دوبارہ سنائی دی اور عمرو یار نے بادشاہ مگرمچھ کو آتے ہوئے دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پہاڑ جیسا مگرمچھ وہاں پہنچ گیا۔ میں آ گیا ہوں حکیم لقمان، کالی سپی میرے پیٹ میں ہے، اب میرا علاج کرو، بادشاہ مگرمچھ کی آواز سنائی دی۔ اچھا مجھے دکھاؤ کیسی ہوتی ہے کالی سپی، میں نے آج تک کالے رنگ کی سپی نہیں دیکھی، عمرو یار نے کہا اور چند لمحوں بعد مگرمچھ کے منہ سے کالے رنگ کی بڑی سی سپی نکل کر عمرو یار کے سامنے آ گری۔ عمرو یار اسے اٹھایا اور پھر اس کا منہ کھولنے لگا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ ہریش کیڑا باہر آ جائے گا، مت کھولے اسے، مگرمچھ نے بری طرح چیختے ہوئے کہا، لیکن عمرو یار نے ایک چٹکے سے سپی کا منہ کھول دیا اور دوسرے لمحے سرخ رنگ کا ایک عجیب سا کیڑا اچھل کر باہر نکل آیا اور پھر کسی مکھی کی طرح فضا میں اڑتا ہوا کہیں غائب ہو گیا۔ ارے غضب کیا تم نے، ہریش کیڑا سپی سے نکال دیا، اب تو عام مگرمچھوں کی طرح میں مر جاؤں گا، بادشاہ مگرمچھ نے پریشان انداز میں کہا۔ فکر نہ کرو، میں حکیم لقمان ہوں، تمہیں مرنے نہ دوں گا، میں تمہیں ایسی دوا دیتا ہوں جس کے کھاتے ہی تم دوبارہ پہلے جیسے ہو جاؤ گے، عمرو یار نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اس نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر اس میں سے ایک بڑی سی بوتل نکالی۔ اس بوتل میں انتہائی خوفناک زہر تھا، ایسا زہر جس کا ایک قطرہ بڑے سے بڑے ہاتھی کو بھی پلک جھپکنے میں مار ڈالتا، اور عمرو یار نے بوتل کا ڈھکن کھولا اور بوتل کو اچھال کر بادشاہ مگرمچھ کے کھلے منہ میں پھینک دیا۔ سالم بوتل ہی زہر سمیت بادشاہ مگرمچھ کے پیٹ کے اندر چلی گئی۔ یہ کیا چیز تھی حکیم لقمان؟ بادشاہ مگرمچھ نے پوچھا۔ یہ آب حیات ہے، اب تم قیامت تک نہ مر سکو گے، عمرو یار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور مگرمچھ نے سر ہلانے لگا۔ میرا علاج تو شروع کرو، مگرمچھ نے کہا۔ ہاں ابھی کرتا ہوں، کچھ دیر رک جاؤ، اس آب حیات کا تو اثر ہو جائے، عمرو یار نے یارانہ انداز میں کہا اور پھر تھوڑی دیر بعد مگرمچھ نے اچانک بھڑکنا شروع کر دیا۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے اندر تو جیسے یارے چل رہے ہیں، ارے مجھے بے حد تکلیف ہو رہی ہے، مگرمچھ نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا۔ ارے ارے حکیم لقمان، یہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ میرے پیٹ میں شدید تکلیف ہو رہی ہے۔ اسی لمحے مستان جادوگر کی آواز عمرو یار کے کانوں میں پڑی۔ یہ آب حیات کا اثر ہے، عمرو یار نے کہا۔ اب تو مگرمچھ بری طرح سے پھڑکنا شروع ہو گیا تھا۔ ارے میں مر رہا ہوں، ارے مجھے بچاؤ، ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ حکیم لقمان مجھے بچاؤ، مستان جادوگر کی آواز سنائی دی۔ ارے کون حکیم لقمان؟ ظالم جادوگر، میرا نام عمرو یار ہے، میں دنیا کا سب سے بڑا یار ہوں، میں نے سپی سے ہریش کیڑا نکال کر بادشاہ مگرمچھ کو عام مگرمچھ بنا دیا اور پھر اسے قاتل زہر کھلا دیا۔ اب اس مگرمچھ کے مرتے ہی تم بھی مر جاؤ گے، اس طرح شہزادی گلنار کی شرط پوری ہو جائے گی اور میں شہزادی گلنار سے شادی کر لوں گا، عمرو یار نے خوشی سے ناچتے ہوئے کہا۔ دھوکا؟ ارے مستان جادوگر کے ساتھ دھوکا ہو گیا، مستان جادوگر کی ڈوبتی ہوئی آواز سنائی دی۔ دھوکا؟ کیسا دھوکا؟ اسی کا نام تو عیاری ہے، عمرو یار نے ہنستے ہوئے کہا۔ کاش میں اس جزیرے سے نکل سکتا، پھر تمہیں دیکھتا، مستان جادوگر کی آواز ڈوبتی گئی اور چند لمحوں بعد خاموشی طاری ہو گئی۔ عمرو یار نے دیکھا کہ وہ پہاڑ جیسا مگرمچھ مر چکا ہے، قاتل زہر کے اثر سے اس کا پورا جسم پانی بن کر بہنے لگا تھا۔ عمرو یار خوشی سے اچھلنے لگا، اس نے اپنے یاری سے دنیا کے سب سے بڑے جادوگر کا خاتمہ کر دیا تھا، اور پھر وہ سنہری چپلوں کی مدد سے فوراً واپس سفید جزیرے پر پہنچ گیا تاکہ مستان جادوگر کے خزانے پر قبضہ کر سکے، لیکن اس نے دیکھا کہ وہاں کوئی محل نہ تھا بلکہ مستان جادوگر کی لاش اکڑی ہوئی پڑی تھی۔ اچھا چھوڑو خزانے کو، شہزادی گلنار ہی میرے لیے سب سے بڑا خزانہ ہے، عمرو یار نے کہا، اور پھر اس نے زنبیل سے خنجر سلیمانی نکال کر مستان جادوگر کا سر کاٹا اور اسے ہاتھ میں پکڑ کر اس نے سنہری چپلوں کو واپس شہزادی گلنار تک اسے پہنچانے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اڑتا ہوا عین اس سمندر کے کنارے پہنچ گیا جہاں سے وہ کشتی میں چلا تھا۔ شہزادی کے خیمے وہاں موجود تھے۔ جب شہزادی گلنار کو عمرو یار کی واپسی کا پتہ چلا تو وہ خیمے سے باہر آ گئی۔ کیا ہوا؟ کیا مستان جادوگر مر گیا؟ شہزادی گلنار نے بے چینی سے پوچھا۔ ہاں شہزادی، یہ دیکھو اس کی کھوپڑی، عمرو یار نے مسکرا کر کہا، اور شہزادی گلنار مستان جادوگر کی کھوپڑی دیکھ کر خوشی سے ناچنے لگی۔
وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی۔ پھر عمرو یار نے شہزادی گلنار کو پوری تفصیل بتائی کہ کس طرح اس نے عیاری سے بادشاہ مگرمچھ اور مستان جادوگر کا خاتمہ کیا ہے۔ واہ، بہت خوب۔ اچھا، وہ تو کونی ہیرا اور وہ ہار جو تمہارے ملازم کو دیا تھا، وہ خالص سونا تو تمہارے پاس ہوگا؟ شہزادی گلنار نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اور عمرو یار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ انہیں باہر نکالو، شہزادی نے کہا، اور عمرو یار نے جلدی سے 10 من خالص سونا، جواہرات کا ہار اور تکونی ہیرے کی ڈبیا زنبیل سے باہر نکال کر رکھ دی۔ شہزادی نے انہیں اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا۔ اب جلدی شادی کرو شہزادی، اب تو تمہاری قسم پوری ہو گئی ہے۔ عمرو یار نے بے چینی سے کہا، ہا ہا ہا، کیسی شہزادی اور کیسی قسم! تم اپنے آپ کو بڑا عیار سمجھتے ہو عمرو، لیکن تم بالکل احمق اور بیوقوف آدمی ہو، اور آدمی بھی انتہائی بدصورت اور چڑی مار۔ سنو، میں شہزادی گلنار نہیں ہوں، بلکہ میں طلسم و شربا کے شہنشاہ افراسیاب کی ملکہ مرینا ہوں۔ چونکہ مستان جادوگر سے افراسیاب کو خطرہ تھا، اسی لیے میں نے تمہیں احمق بنا کر تمہارے ہاتھوں اسے قتل کرا دیا ہے۔ بڑا بنا پھرتا تھا عیار الزماں، بیوقوف اور احمق، ملکہ نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، اور عمرو یار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ او، مجھ سے دھوکہ ہوا ہے، عمرو یار نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ دھوکہ کیسا؟ اصل عیاری سے کہتے ہیں۔ اپنی شکل دیکھی ہے تم سے کوئی شہزادی شادی کرے گی؟ تمہارے منہ پر تھوکے گی بھی نہیں، ملکہ مرینا نے ہنستے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے اس نے زور سے تالی بجائی تو عمرو یار نے دیکھا کہ ملکہ مرینا خیمے اور سب کچھ غائب ہو گیا، اور وہاں اکیلا عمرو یار کھڑا تھا، احمقوں کی طرح آنکھیں پھاڑے۔ ملکہ مرینا غائب ہو چکی تھی۔ واقعہ زندگی میں پہلی بار احمق بنا ہوں، خالص سونا بھی گیا، جواہرات کا ہار اور تکونی ہیرا بھی گیا، یہ تو بہت ظلم ہوا، عمرو یار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اچھا ملکہ مرینا، میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی نہ کبھی اس دھوکے کی سزا دوں گا، عمرو یار نے غصیلے لہجے میں کہا، لیکن اسے جواب میں ملکہ مرینا کے کہکے سنائی دیے، اور عمرو یار دانت پیستا ہوا واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ ظاہر ہے اس کے سوا وہ اور کر بھی کیا سکتا تھا۔